الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال تعالى أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أقام الصلاة وآتى الزكاة قال تعالى أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و لائق صدر احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان، اس کا شکر اور فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں اپنی عبادتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور دیگر عبادات بھی کر رہے ہیں۔ ہر چند کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ ہماری مسجدیں بند ہیں اور ہم مسجدوں میں جا کے نماز نہیں ادا کرتے، تراویح نہیں پڑھتے، دیگر جو مشاغل اور چیزیں جو کرتے ہیں مسجد میں وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ذکر و اذکار، قرآن کا پڑھنا، ذکر کا کرنا، نماز کا ادا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسجد میں ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں چونکہ دنیا میں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا میں جو ہے لوگ مسجدوں میں نہیں جا رہے، مسجدیں بند ہیں ہماری، اور اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے جو احکامات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اسے ہمیں فالو بھی کرنا چاہیے، گھر میں رہ کر کے عبادتیں کریں۔ روزہ رکھنے کے لیے تو ضروری نہیں کہ مسجد میں جائیں، روزہ تو جو ہے وہ آپ جو ہے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ البتہ جو دیگر عبادات میں سے خاص طور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اور وہ اس حالات کے تحت جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے پابندی ہے، ہم اور آپ جو ہے وہ مسجد میں جانے کے بجائے گھر میں اپنی عبادتیں کریں۔ اگر گھر کے کئی لوگ ہیں تو جماعت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اکیلے ہیں تو آپ اکیلے پڑھیں، اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ ایسے حالات کے تحت ہم اپنی نمازیں اور اپنی عبادات گھر میں کر سکتے ہیں، اور کرنا ہی چاہیے ایسے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں آج جو گفتگو کرنی ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق بات ہے ناظرین کرام، اور یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ قرآن میں تقریباً 32 مقامات پر نماز کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور الگ بھی جو ہے زکوٰۃ کی بات کی، مال کے خرچ کرنے کی بات کی، مال کی جو ہے خرچ کے فوائد کی بات کی گئی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اصل میں مالی عبادت ہے، جس طرح نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، سارا کا سارا بدن اس میں لگتا ہے، اور اسی طرح بالکل جو ہے نماز کے ساتھ جب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو وہ خالص جو ہے مالی عبادت ہے، اس کو صرف جو ہے مال ہی ہم خرچ کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات پڑھی اس میں فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور جن کا ایمان آخرت پر ہے، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی قرآن کریم کی، اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، وہ تمہارا مولا ہے، اور وہ کتنا ہی اچھا مولا اور مددگار ہے۔ ایسے ہی ناظرین کرام، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کی اور بھی آیتوں میں اللہ فرماتا ہے، ایک جگہ پر فرماتا ہے ہدی و بشریٰ للمحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا ہدایت ہے اور بشارت ہے محسنین کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہ پر ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی اگر دیکھنا جائیں تو ہم زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے بھی آتے ہیں، مدح کے بھی معنی آتے ہیں، اور مال کے بڑھنے کے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ بہرحال قرآن کا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، تو خشوع کے بعد یعنی خاشعات
خاص جو ہے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد اور عورت ہیں، اس کے بعد فوراً جو ہے متصدقین والمتصدقات کی بات کی گئی، یعنی کہ زکوٰۃ کی بات کی کہ خرچ کرنے والی عورتیں اور خرچ کرنے والے مرد، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ایک جگہ پر یوں بھی فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ قرآن کریم کی ان آیات میں فرماتا ہے کہ فلاح پالی مومنوں نے جو خشوع کرنے والے اپنی نمازوں میں، اور جو لغویات سے بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہم رمضان المبارک میں اکثر مسلمان جس کو نکالتے ہیں مال، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غریب ہیں، نادار ہیں، اور آج کل کے تو حالات ہی ایسے ہیں کہ اس میں ضرور اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کا مال نکال کر کے ان لوگوں کو دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں کہ ادا کر کے کن لوگوں کو دیا جائے، اس پر بات انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پہ کی جائے گی، لیکن آج کی گفتگو میں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے، ہر صاحب نصاب پر فرض ہے جس کے پاس 612 گرام یعنی 612 گرام چاندی ہو، سلور ہو، کیونکہ پہلے قدیم زمانوں میں مال کے رکھنے کے جو طریقہ کار تھے یا مال ان کے پاس جو ہوتا تھا وہ چاندی کی شکل میں ہوتا تھا یا سونے کی شکل میں ہوتا تھا۔ تو اس کا ذکر کیا گیا قرآن کریم میں کہ سونے کا بھی ذکر کیا اور چاندی کا بھی ذکر کیا۔ تو چاندی جو جس کے پاس جو ہے 612 گرام یعنی آج کے حساب سے جس کے پاس ہے تو وہ جو ہے اس چاندی پر زکوٰۃ نکالے گا، اور وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2.5% ہمارے یہاں ادا کی جاتی ہے، وہ بھی کسی غریب اور مسکین کو اور سب سے پہلے عزیزوں کو، اس پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ دوسری بات جو ہے وہ سامعین کرام جو ہے وہ یہ ہے کہ سونا جو ہے تقریباً 88 گرام 88 گرام سونا جن کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ 88 گرام سونے کا مالک ہو یا 612 گرام چاندی کا مالک ہو یا 200 درہم کا مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں اور اس کی جگہ پر کیش کی شکل میں، نوٹوں کی شکل میں آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس پر زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ آپ کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کی وعید بیان کی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے، اور زکوٰۃ جو ہے ادا کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے لیے خوشخبریاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے مالوں کو لے لیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ یعنی مراد اس سے زکوٰۃ ہی ہے، اور ان کو پاکیزہ بنا دیجئے، ان کے مال پاکیزہ ہو جائیں، وہ پاکیزہ ہو جائیں، اور ان کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مالی عبادت ہے، جو ہے یہ تو پہلے ہی اس کا حکم تو آ چکا تھا جب آپ مکہ شریف میں تھے، لیکن واضح طور پر اس کے احکامات جو ہے وہ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے آپ، اس وقت جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا گیا اور زکوٰۃ فرض قرار دے دی گئی۔ اور زکوٰۃ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدینہ پاک میں یہ فرض ہوئی، اور پھر اس کو نکالنے کا آپ نے حکم دیا۔ اس زمانے میں زکوٰۃ کو لا کر بیت المال میں جمع کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ خرچ کی جاتی تھی، ضرورت کے مطابق لوگوں کو دی جاتی تھی۔ اب ہمارے یہاں بیت المال تو یہاں نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم اپنے طور پر اپنا حساب کریں اور اس کے مطابق جو ہے زکوٰۃ کو باقاعدہ طور پر نکالنے کی کوشش کر کے پورا حساب کے مطابق نکالیں۔ صاحب نصاب جو شخص ہوتا ہے، جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان چیزوں سے صاحب نصاب ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کا ایک تاریخ مقرر کرنا پڑتی ہے آپ کو کہ اس تاریخ پر آپ زکوٰۃ جو ہے نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے 15 رمضان المبارک کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، یا پہلی رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرنا، یا کسی اور تاریخ میں زکوٰۃ کا حساب کرنا، اس تاریخ کے مطابق پوری زکوٰۃ جو آپ کے پاس سیونگز ہیں اور جو حاجت اصلیہ سے فارغ مال ہے، یعنی آپ کی ضرورت سے زیادہ مراد یہ ہے کہ مکان رہنے کے لیے ہے، کپڑے پہننے کے لیے ہیں، ضرورت کی چیزیں گھر میں برتن وغیرہ ہیں،
استعمال کے لیے گاڑی ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ جو ہوتا ہے اس پر ہم زکوٰۃ جو ہے مطلب دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور اس کا حساب ہم اور آپ کرتے ہیں کہ کتنا حساب ہمارے پاس بنتا ہے، اس کے مطابق آپ اس کو جو ہے 2.5% وہ نکال کر کے اس کے جو ہے جن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے ان کو دے دیا جائے۔ زکوٰۃ دینے والے لوگوں کو جب زکوٰۃ دیتے ہیں کسی کو، تو ضروری بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ان سے کہا جائے کہ زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے طور پر دیکھیں کہ یہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، غنی نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر کے دے دیں۔ اور اس کے لیے ہمارے ہاں ملکیت تملیک جو ہے وہ شرط ہے، یعنی کہ آپ جس کو دیتے ہیں اس کو مالک بنا دیں اور کہیں کہ یہ تمہارا مال ہے۔ اب اس مال سے آپ اس میں شرط تو نہیں لگا سکتے کہ مال آپ نے دے دیا ہے، اس مال کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ایک تشریف لے گئے ایک مرتبہ ایک خاتون کے یہاں، اور وہ خاتون جو تھیں وہ بہت غریب سی تھی۔ آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت کیسے کروں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ نہیں لگتی، یعنی آپ تو زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کی اولاد بھی جو ہے ہاشمی ہیں، ابا جو لوگ ہیں سادات ہیں، ان کو بھی آپ تحفہ تحائف اور ہدیے دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مالوں کا میل ہوتا ہے، مال پاکیزہ بنا دیتا ہے، جو میل ہوتا ہے وہ غریب مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں سے یہ لوگ مستثنیٰ ہیں، یعنی حضور کی جو اولاد میں سے لوگ ہیں ان کو کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور امیر کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جن کو ہم شرفا شریف کہتے ہیں، ان کو تو ہدیے دیے جاتے ہیں، جو دو بھی تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو ہے چونکہ زکوٰۃ کے مال ہی آتا ہے، کیونکہ میرا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو میں آپ کو کیسے آپ کی خدمت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بالکل جو ہے دے سکتی ہو مجھے جو چاہے کھانے کے لیے، اس لیے کہ جب تمہارے پاس وہ مال آیا تھا تو وہ زکوٰۃ کی شکل تھی، لیکن اب وہ مال جب تم کسی کو دو گے تو وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ تو آپ جو ہے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا اور وہ مال پھر کسی موقع پر آپ کی ضیافت کرتے ہیں، یا آپ کو یا کسی ایسے کی دعوت وہ کرے، ضیافت کرے یا کچھ دے، تو وہ زکوٰۃ پھر وہ زکوٰۃ نہیں رہتی، اس مال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا۔ آپ نے سنا ہوگا، بارہا آپ کے علم میں ہے اور ہمارے سب کے علم میں یہ بات ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف کے بعد میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے جب انکار کر دیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ کا ایک بکری کا بچہ بھی دیتے تھے، اور اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم ان پر فوج بھیجیں گے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند یہ بات بھی ان کی خدمت میں کی کہ جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، تو آپ اس پر کیسے جو ہے وہ فوج بھیج سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، تم حالت جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اسلام میں آنے کے بعد کمزور ہو گئے ہو، یہ بات کہ زکوٰۃ میں اور کوئی نماز میں فرق کرے گا، ہم اس پر فوج کشی کریں گے۔ اور پھر آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ نے فوج بھیجی اور ان پر زبردستی ان پر کی، تو انہوں نے پھر جو ہے آپ نے قتال کیا ان لوگوں سے، اور بعد میں انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کی۔ مطلب یہ کہنے کا کہ کوئی بھی فریضے میں کوئی اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا زکوٰۃ تو دیں گے لیکن روزے نہیں رکھیں گے، یا روزہ تو رکھیں گے لیکن حج نہیں کریں گے۔ چاروں فریضے ہیں، اگر کوئی 3 فریضے ادا کرتا ہے اور ایک فریضہ ادا نہیں کرتا تو یقیناً اس کا سارا جو عمل ہے وہ بیکار ہے۔ اس لیے ہر فریضہ جو ہے جو اس پر فرض ہوتا ہے، جیسے کہ نماز تو ہر روز فرض ہے، جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہی ہیں، وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اور اس کے لیے وقت رکھا گیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے نماز فرض ہے ہر صورت میں۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے پڑھے، لیکن نماز اس پر ہوش و حواس اس کے ہیں تو نماز اسے لیٹ کر بھی پڑھنا پڑے گی۔ لیکن اب یہ تو سیدھی بات ہو گئی کہ نماز جو ہے وہ دن میں 5 بار فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں 1 بار فرض ہے۔ اور جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تاریخ کے مطابق جب آپ وہ تاریخ مقرر کر لیتے ہیں کہ اس تاریخ کو آپ حساب کرتے ہیں اپنے مال کا، اب یہ چونکہ اس میں یہ بات کی گئی کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے،
اور ناظرین کرام اس بات کا دھیان رکھیں، کئی لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جب آپ نے حساب کرنے بیٹھے 15 رمضان کو یا جو تاریخ بھی آپ کی تھی، ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے یا ہفتہ پہلے آپ کے پاس کچھ زیادہ مقدار میں مال آ گیا، آپ کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مال تو ابھی ہفتہ ہوا آئے ہوئے یا 1-2 دن آئے ہوئے، اس پہ تو پورا سال گزرا نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس مال پر زکوٰۃ ہم اگلے سال دیں گے۔ یہ غلط ہے۔ اس بات کا بڑا خیال ہمیں اور آپ کو رکھنا پڑے گا اور رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی جو تاریخ آپ نے مقرر کی ہے اس تاریخ کے مطابق اگر آپ حساب کرنے بیٹھے، ایک دن بھی پہلے مال آئے گا تو اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گی، اور جیسے ہی آپ نے حساب کر دیا زکوٰۃ کا حساب کرنے کے بعد آپ نے جتنے پیسے تھے وہ نکال دیے، تو اب ایک دن کے بعد زکوٰۃ کا حساب کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈھیروں مال بھی آ جائے گا، تو اس کی پھر 1 سال کے بعد اس کا حساب و کتاب ہوگا، اگلے سال میں جب ہوگا۔ اس کا یہ بالکل ذہنی طور پر ہر ایک کے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے۔ کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی تو یہ ہفتہ پہلے مال آیا تھا، اس پر سال تو گزرا نہیں۔ ایسے پھر کسی ہی مال پر بھی سال نہیں گزرے گا، ہر بار آپ کے پاس جب آتا رہے گا، کسی پر 6 مہینے پہلے آئے گا، کوئی 2 مہینے پہلے آئے گا، کوئی 4 مہینے پہلے آئے گا، کوئی ہفتہ پہلے آئے گا، مال آتا رہے گا، سال اس پر گزارنے کے لیے اگلے سال تک انتظار کریں گے، وہ تو آنا جانا تو رہتا ہے، لیکن تاریخ کے مطابق جس تاریخ پر آپ حساب کرتے ہیں اس تاریخ کے مطابق آپ کو وہ زکوٰۃ جو ہے اسی تاریخ میں نکالنا پڑے گی۔ ایک دن پہلے اگر مال آیا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور ایک دن کے بعد آیا حساب کرنے کے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کر۔ جس مال پر زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس مال کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کو محفوظ رکھیں، اور جو ہے جس پہ زکوٰۃ، اور یہ یقین بھی کر لیں کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے، ہمارا یہ مال کہیں بھی جانے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کو عمل میں لائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو ان کو کہا کہ پہلے آپ اسلام کی توحید کی ان کو جو ہے تعلیم دیں، توحید کی تعلیم دینے کے بعد جب وہ لوگ مسلمان ہوں تو ان کو بتائیں کہ وہ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز کے فریضہ انہیں بتائیں اور سکھائیں، اور جب وہ نمازیں ادا کریں تو ان کو پھر بتائیں کہ زکوٰۃ جو ہے آپ پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی، آپ کے امیروں کا مال نکال کر آپ کے ہی غریبوں کو دے دیا جائے گا، یعنی اس کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے مال امیروں کے مال لے کر ان کے غریبوں پر تقسیم کر دینا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیم دی۔ مطلب یہ کہنے کا کہ لوگوں میں جب مال آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو حساب کر کے نکال دے، ورنہ سارا مال حرام اور خراب ہو جاتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں سخت ترین سزا اور وعید جو ہے اس کے لیے بیان کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کو بیان کیا، اور اس حدیث کو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرض علی اول ثلاثۃ یدخلون الجنہ وعرض علی اول ثلاثۃ یدخلون النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جو پہلے جنت میں جانے والے ہیں، ان کا جو ہے ذکر کیا آپ نے کہ وہ 3 کون لوگ ہوں گے جو پہلے جنت میں جائیں گے۔ فلما اول یدخلون الجنت فالشہید، شہید جنت میں سب سے پہلے جانے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بات کی وعبد مملوک احسن عبادت ربہ ونصح لسیدہ، اور وہ غلام جو اب غلامی کا دور تو نہیں، لیکن وہ آدمی جو کسی کے یہاں کام کرتا ہے اپنے مالک کی اچھی طرح سے خدمت بھی کرے، کام بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی مانے، تو وہ بھی جنت میں جانے والے لوگوں میں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اور وعفیف متعفف ذو عیال، اور وہ آدمی جو ہے غریب آدمی ہے لیکن اسی میں اپنی پاکیزگی کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ وہ 3 لوگ جو ہیں جن کا ذکر کیا گیا جہنم میں جانے والے لوگ پہلے ہوں گے۔ وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ، پہلا شخص اس میں ہوگا فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ، یہ بادشاہ، ظالم بادشاہ جو ہے، یہ ظالم دنیا میں جہاں جہاں بھی بادشاہ ظالم ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ فرمایا فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ، جو بڑے جابر و ظالم قسم کے امیر اور
जन्नत ये जहन्नम में जाने वाले पहले लोग होंगे। जो ज़कात अल्लाह ताला के माल को, अल्लाह ताला ने जो माल उन्हें दिया है वो ज़कात के तौर पर वो माल उनके हक़ वालों को नहीं पहुँचाते, ये भी ऐसे मालदार हैं जो जहन्नम में जाने वाले पहले लोग होंगे। और फरमाया व फ़कीरुन फ़खूरुन, और फ़कीर जो है पहले तो जो है फ़ख्र करता है, तकब्बुर करता है फ़कीर होकर के। आम तौर पर आदमी तकब्बुर वो करता है जिसके पास जो है कुछ होता है। कहते हैं कि माल हो, दौलत हो, औलाद हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, अज़मत हो, बहुत सारी चीज़ें होती जिसकी वजह से आदमी जो है उसमें फ़ख्र आ जाता है, तकब्बुर आता है, चलने में उसके जो है न जाने क्या अंदाज़ बदल जाता है और उसमें तकब्बुर और घमंड पैदा हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बुरी बात है और तकब्बुर जो लोग करते हैं अल्लाह ताला उनको सख्त तरीन सज़ा देगा। लेकिन वो कितना बुरा आदमी होगा जो फ़कीर भी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़े भी नहीं हैं, खाने को भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तकब्बुर में अकड़ा हुआ होता है, घमंड में अकड़ा हुआ होता है। वो इतना बदतरीन आदमी है कि जहन्नम में जाने वाले पहले लोगों में से वो होगा। इसलिए मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये देखें और गौर करें कि जो माल अल्लाह की राह में अल्लाह ने दिया है, उस माल में से अगर आप अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते पूरा हिसाब करके, तो बहुत बड़े मुजरिम हो रहे हैं। और मुजरिम भी ऐसे, जुर्म भी ऐसा है कि सख्त तरीन जुर्म करने वाले लोग जहन्नम में जाने के मुस्तहिक होंगे, जैसा कि इस हदीस में बयान किया गया है। हमें चाहिए कि हम अपने मालों की ज़कात खुशदिली के साथ जो है करें, यानी जब माल निकालें तो बड़ी खुशदिली के साथ निकालें, बोझ समझ कर ना निकालें। कई लोग क्योंकि माल की मोहब्बत ही ऐसी होती है कि इंसान को माल का निकालना बड़ा बोझ मालूम होता है। इसीलिए फरमाया कि अमीरों में और गरीबों में जब जो आदमी किसी को माल देता है, ख़र्च करता है, जिस गरीब पर, रिश्तेदार पर, अजीज़ पर, जिसको भी देगा, तो जब वो देता रहता है किसी को, तो वो गरीब लोग जो है उनको तमन्ना तो होती है या उनकी ख्वाहिश तो होती है कि उनकी मदद की जाए, और जब जिससे मदद होती है उसके लिए वो हमेशा दुआ करते हैं, उसके सामने भी दुआ करते हैं, उसके बाद भी दुआ करते रहते हैं। तो ये एक बात है कि अमीरी और गरीबी में एक ताल्लुक़ बन जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह ताला की सिफ़त से मुत्तसिफ़ हो जाओ। अल्लाह की सिफ़त तो यह है कि वो सारे जहान को देता है, जो उसे मानते उन्हें भी देता है और जो उसे नहीं मानते उन्हें भी देता है। इसलिए वो सिफ़त इख्तियार करें जो सिफ़त जो है अल्लाह की सिफ़ात हैं, इसलिए उसके रंग में रंग जाएं। वो अपने बंदों को देता ही रहता है हमेशा। इसलिए हमें भी चाहिए कि अपने मालों को ख़र्च करते रहें और अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हों। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम इस फ़रीज़े को खुशदिली के साथ अदा करें और बिल्कुल इसमें कोई कंजूसी ना करें। अल्लाह ने जो माल हमें दिया है उस माल को पूरे तौर पर हिसाब करके अल्लाह के बंदों में ख़र्च किया जाए और उनको दिया जाए, और उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं आपके दुआएं आपके लिए की जाएं। और ये एक थोड़ी सी गुफ्तगू आज के लिए थी, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस मौजू पर फिर भी बात करेंगे कि ज़कात जो है वो ना देने वाले लोगों के लिए कुरान और हदीस में क्या वईदें और सज़ाएँ बयान की गई हैं, और ज़कात किन लोगों को देना चाहिए और ख़ास तौर से किन का ख्याल रखना चाहिए, वो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम उसको जानें। इसलिए हम और आप सब इस बात पर जो है मुत्तफ़िक़ भी हैं और हमारे ऊपर ये फ़रीज़े आयद होते हैं कि हम नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखें। और ये हमारे ऊपर फ़रीज़ा है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम खुशदिली के साथ इस जो है फ़रीज़े को अदा करें और हक़दारों को उनका हक़ पहुँचा दें। इसमें बिल्कुल भी कोताही ना कीजिएगा, क्योंकि ज़रा सी कोताही हमारे लिए वबाल जान बन सकती है। कल क़यामत के दिन बड़े सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाती हैं उन लोगों को जो अपने माल की मोहब्बत में माल को नहीं खर्च करते। अल्लाह ने बेशुमार माल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो माल नहीं देते, और बल्कि वो जो है अपने माल को छुपा लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। लेकिन अल्लाह जानता है कि अल्लाह ने उन्हें दिया है और अल्लाह के इल्म में सब कुछ है। इसीलिए अल्लाह की मोहब्बत में अपने मालों को ख़र्च किया जाए। ज़कात के अलावा भी माल खर्च करना चाहिए, उसको सदका कहते हैं, उसकी भी बड़ी फ़जीलत, उस पर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात की जाएगी। लेकिन आज की गुफ्तगू मैं यहीं अपनी ख़त्म करते हुए यही आपसे गुजारिश करूँगा कि ये हालात जो कोरोना वायरस के हैं, इसके तहत हमारी सरकार, हमारे मुल्क के हुक्मरानों की तरफ से ये है कि हम अपने घरों में रहें, घरों में इबादत और ज़िक्र अज़कार करें। ये हमारा सारा का सारा अमल जो है वो घरों में होना चाहिए। कोशिश ये रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकलें, घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बाहर ना निकलें। कोशिश ये रहे
کہ جس طرح سے ایک دوسرے کو کے ذریعے سے یہ بیماری پھیلتی ہے، ہم زیادہ لوگوں میں نہ جائیں، بھیڑ بھاڑ کے مقاموں پر نہ جائیں، سوشل ڈسٹینس رکھنے کی جو بات کی گئی دور دور رہیں، اور جیسے کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے بات کی ہے اس کے مطابق ہمیں یہ اپنی جو ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے، اور ہر ایک جگہ پر دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے جو کرونا وائرس کے نام سے ہے مشہور ہے ساری دنیا میں، اس سے ساری انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، عظمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری تجارتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس بلا کو اور وبا کو اٹھا لے تاکہ ہم نارمل زندگی گزار سکیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھوکے ہیں، بھوک سے کی شدت میں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے مسلمانوں کو یا دوسرے دو لوگوں کو کہ ان کی بھوکوں کے ازالے کا ذریعہ بن سکیں اور ان کی بھوک کا ازالے کا ذریعہ بن سکیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے خزانوں سے اس ماہ مبارک میں ہمیں نوازے اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے خزانوں سے نوازے، دشمنوں اور شریروں حاسدین سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک بار کہ اللہ تعالیٰ اب تو ہم یہ سنتے ہیں کہ حج کا یہ سیزن تھا، لوگ عمرے پہ جایا کرتے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں ملین کے حساب سے لوگ حج میں ملین کے حساب سے جایا کرتے تھے، جاتے ہیں، لیکن ابھی تو یہ شک ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید حج کے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ اس ماہ مبارک کا جو سیزن عمرے کا تھا وہاں بھی لوگ جانے والے نہیں جا پائے، یہ سب اسی بیماری اور وبا کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام انسانیت پر رحم فرمائے اور اس وبا کو جلد از جلد اٹھا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔